السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 256 سے۔ مقام جابیہ میں خلیفہ کا خطبہ۔ علی بن رباح الخمی سے منقول ہے، عمر بن خطاب نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا: اگر کوئی قرآن مجید سے سوال کرنا چاہتا ہے تو ابی ابن کعب کی طرف رجوع کرے۔ اگر کوئی حلال اور حرام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ واجبات اور فرائض کے سلسلے میں زید بن ثابت سے رجوع کرے، اور جو شخص مال و متاع کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے، اس لیے کہ میں اس کا خزانچی اور حافظ ہوں۔ ایک دوسری عبارت ہے: بے شک خداوند عالم نے مجھے خزانے کا خزانچی اور اس کا تقسیم کرنے والا مقرر دیا ہے۔ ابی عبید کے طریق سے خطبے کا اسناد: حافظ عبداللہ صالح بن مسلم عجلی ابو صالح کوفی، متوفی 221 ہجری۔ ابن معین، ابن خراش، ابن بکر اندلسی اور ابن حبان نے اس کی توثیق کی، اور صحیح بخاری میں مشائخ اور بزرگوں نے اس روایت کو موجود پایا ہے۔ موسیٰ بن علی بن رباح الخمی عبد الرحمن مصری، متوفی 163 ہجری۔ ان کی تائید کی ہے احمد، ابن سعد، ابن معین، نسائی، حام ابن شاہین نے توثیق کی ہے، اور 4 ائمہ صحاح نے احتجاج کیا ہے۔ علی بن رباح الخمی تابعی، ابو عبداللہ ابو موسیٰ، ولادت 10 وفات 114 ہجری۔ ابن سعد عجلی، یعقوب بن سفیان نسائی، ابن حبان نے توثیق کی ہے، اور 4 ائمہ صحاح نے احتجاج کیا ہے۔ یہ ثابت اور مسلم خطبہ جو صحیح طریق سے خلیفہ سے منسوب ہے، اس کے تمام راوی موثق اور قابل اعتماد ہیں، اور اسے حاکم اور ذہبی نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ اس پر اس بات کا اعتراف ہے کہ 3 علوم، قرآن، حلال اور حرام اور فرائض، صرف انہی چند افراد سے مخصوص ہیں جنہیں حدیث شریف میں یاد کیا گیا ہے۔ ان علوم کا ایک حصہ بھی خلیفہ سے مربوط نہیں، وہ صرف مال خدا کے خزانچی اور خازن ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ کو دین، شریعت، کتاب و سنت اور واجبات و فرائض جیسے علوم سے بہرا اور جاہل ہونا چاہیے، اور ان علوم میں ان کے ماخذ لوگوں کا ایک گروہ بلکہ چند افراد ہونے چاہیے؟ چنانچہ ان کی سیرت اور روش زندگی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ خلافت کس کے لیے؟ کیا خلافت صرف امانت داری کے لیے ہے؟ حالانکہ امت میں امانت داروں کی کوئی کمی نہیں، یہ امانت داری انہی سے کیوں مخصوص تھی؟ اس کے کہنے والے اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے، جو ہمیشہ خود کو مشکل مسائل اور دشوار ترین علوم میں ڈال دیتا ہے اور فوراً ہی ان مشکلات کا حل کرتا ہے، اور جو بابانگ دہل بالائے منبر فرماتا ہے سلونی سلونی۔ حضرت فرماتے ہیں تمام لوگ کتاب خدا کی آیت اور سنت رسول کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے تاکہ میں اس سے باخبر کروں۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کا ارشاد ہے کہ مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کے متعلق سوال کرو، میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ مجھ سے خدا کی کتاب سے سوال کرو، خدا کی قسم
کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں، مستحا زمین پر یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی سوال کرنے والا نہیں جو مجھ سے منافعت حاصل کرے اور اپنے ساتھیوں کو فائدہ پہنچائے؟ امیر المومنین کا ارشاد ہے، خدا کی قسم کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہ کس چیز کے متعلق اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ بے شک خداوند عالم نے مجھے ہوش مند دل اور سوال کرنے والی زبان دی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں مجھ سے سوال کرو، مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو۔ کوئی ایسی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، سطح زمین پر یا پہاڑ پر۔ مجھ سے فتنہ و فساد اور جنگوں کے بارے میں پوچھو، میں جانتا ہوں کہ کس نے اسے ہوا دی اور کتنے لوگ مارے گئے۔ احمد بن حنبل اسے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایسے بہت سے ارشادات مروی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کوفے کے منبر پر اس حالت میں بیان فرمایا کہ آپ کی دوش پر رسول خدا کی زرہ تھی، ان کی شمشیر آپ کی کمر میں حمائل تھی اور امامہ رسول آپ کے زیب سر تھا۔ آپ منبر پہ بیٹھے اور شکم و سینہ چاک کر کے فرمایا، قبل اس کے مجھے نہ پاؤ مجھ سے سوال کرو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ میرے قلب و سینے میں علوم و معارف کا بحر خزان موجزن ہے۔ یہ علم و دانش ہے، یہ رسول خدا کا لعاب دہن ہے، اور یہ ہے جسے حضرت نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے لیے ایک مسند بچھائی جائے اور اس پر بیٹھ جاؤں تو بے شک میں اہل توریت کو توریت سے، اہل انجیل کو انجیل سے، اور باخر بالکل اسی طرح فتویٰ دوں گا جس طرح خداوند عالم نے توریت و انجیل میں بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ علی نے سچ کہا، انہوں نے اسی طرح فتویٰ دیا جس طرح ہمارے یہاں رائج ہے۔ تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور غور و فکر نہیں کرتے۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے، حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ حضرت ہی تھے کہ آپ سے جب بھی سوال کیا گیا تو گرم سکے کی مانند سرخ ہو کر فرماتے تھے، جب میرے لیے مشکلات پیش آتی ہیں تو میں ان کے حقائق کو اپنی فکر کے ذریعے واہ کرتا ہوں۔ توجہ طلب، امیر المومنین علیہ السلام سے قبل تاریخ اسلام میں کوئی اور نہیں جس نے اپنے آپ کو مشکل مسائل میں ڈال دیا اور بابانگ دہل عقل مندوں اور دانش مندوں کے درمیان سلونی کی آواز بلند کی ہو۔ ہاں، آپ کے ابن عم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے سوال کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں ہر چیز کی نشاندہی کروں گا۔ جس طرح حضرت آپ کے علم و دانش کے وارث تھے، اسی طرح مرتبہ و مقام کے وارث سے حقیقی تھے۔ یہ دونوں ہر منزل پر ہم رتبہ و مقام تھے۔ امیر المومنین کے بعد کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلت اور رسوائی کی گہری کھائی میں جا گرا، ساتھ ہی اپنے ہی ہاتھوں اپنی نادانی اور جہالت کا پردہ فاش کیا گیا۔ نمونے کے طور پہ کچھ موجود ہیں، ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابراہیم بن حشام بن اسماعیل بن حشام بن ولید بن مغیرہ مخزونی قرشی اور حشام بن عبد الملک نے 107 ہجری میں لوگوں کے درمیان حج کیا اور مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، مجھ سے سوال کرو، میں علم و دانش کا بے مثال فرزند ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی بھی عالم و دانا نہیں۔ یہ سن کر ایک عراقی کھڑا ہوا اور اس سے قربانی کے متعلق سوال کیا کہ کیا وہ واجب ہے؟ کچھ کہنے سے وہ قاصر رہا تو منبر سے نیچے اتر آیا۔ مقاتل ابن سلیمان ابراہیم حربی کا بیان ہے، مقاتل بن سلیمان نے بیٹھ کر کہا، مجھ سے آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اس کے بارے میں سوال کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت آدم نے حج کے وقت اپنا سر کب ترشوایا؟ یہ سن کر مقاتل نے اس سے کہا، تمہاری ذہنیت نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ خداوند عالم نے مجھے اس غرور و تکبر کی وجہ سے رسوا کرنا چاہا۔
سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ ایک دن مقاتل بن سلیمان نے کہا، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، بتائیے چیونٹی کا جگر اس کے آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ راوی کا بیان ہے کہ بیچارے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ موسیٰ بن ہارون حمال کا بیان ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ قتادہ کوفے میں داخل ہوا اور اس نے ایک آراستہ مجلس میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے سنت رسول کے بارے میں سوال کرو تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ یہ سن کر ایک جماعت نے ابو حنیفہ سے کہا، اٹھ کر اس سے سوال کیجیے۔ ابو حنیفہ نے کہا، اے ابو الخطاب، ایسے شخص کے متعلق کیا کہتے ہو جو اپنے عیال کو چھوڑ کر غائب ہو گیا؟ اس کی زوجہ نے دوسری شادی کر لی، پھر اس کا پہلا شوہر آ کر کہنے لگا، اے زناکار، میری زندگی میں دوسری شادی کر لی۔ اس کے بعد دوسرا شوہر آیا، کہنے لگا، اے بدکار، تم نے مجھ سے شادی کر لی جبکہ میں پہلے ہی سے شوہر والی تھی، اس کا لعن کسی طرح سے ہو۔ یہ سن کر قتادہ نے سوال کیا، کیا ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے؟ ابو حنیفہ نے کہا، اگرچہ ظاہر نہیں ہوا لیکن ہمیں ایسے مسائل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قتادہ نے کہا، میں اس مسئلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھ سے قرآن سے سوال کرو۔ ابو حنیفہ نے پوچھا کہ اس آیہ مبارک کے بارے میں بتاؤ، کیا کہتے ہو؟ وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ قتادہ نے کہا، وہ سلیمان بن داؤد کے چچا کے فرزندوں میں سے ایک ہے جو اسم اعظم کا عالم تھا۔ ابو حنیفہ نے پوچھا، کیا سلیمان اس اسم سے واقف تھے؟ کہا، نہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا، سبحان اللہ، پیغمبر کے زمانے میں ایسا شخص بھی تھا جو ان سے زیادہ عالم تھا۔ قتادہ نے کہا، میں تمہیں سب تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا، جن مسائل میں لوگ اختلاف رکھتے ہیں اس کے متعلق سوال کرو۔ ابو حنیفہ نے پوچھا، کیا تو مومن ہے؟ کہا، شاید۔ ابو حنیفہ نے کہا، تم نے ابراہیم کی طرح جواب کیوں نہ دیا جب خدا نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو؟ کہا، ہاں۔ قتادہ نے زج ہو کر کہا، خدا کی قسم میں کبھی اس شہر میں نہیں آؤں گا۔ قتادہ سے حکایت ہے کہ وہ کوفے میں داخل ہوا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے تو اس نے کہا، جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ ابو حنیفہ لوگوں کے درمیان موجود تھے، اس وقت نوجوان تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، سلیمان کی نمل کے متعلق سوال کرو، وہ نر تھا یا مادہ؟ لوگوں نے سوال کیا تو وہ جواب سے قاصر رہا، تو ابو حنیفہ نے کہا، وہ مادہ تھی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا، خداوند عالم نے فرمایا، قالت، اگر نر ہوتا تو کہتا قالا۔ عبداللہ بن محمد بن ہارون کا بیان ہے، میں نے سنا کہ شافعی مکے میں کہہ رہا تھا، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول سے جواب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ، اس محرم کے بارے میں کیا فرماتے ہو جس نے شہد کی مکھی کو مار ڈالا تھا؟ کہا، میں نہیں جانتا۔ خلیفہ اور سورہ بقرہ کی تعلیم۔ خطیب بغدادی نے روادت مالک میں، بہیقی نے شعب الایمان میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ذریعے نقل کیا ہے کہ عمر نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں سیکھا اور جب تمام کر لیا تو ایک اونٹ کی قربانی پیش کی۔ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، عمر نے سورہ بقرہ کی فقہ اور دوسرے مطالب کے ساتھ 12 سال میں تعلیم حاصل کی۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس قرآن مجید سے انس نہیں تھا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے جو اسلام کی اہم ترین اصل اور انسانوں کے اہم ترین ضرورت ہے، اسی لیے اس نے ایک سورے کی تعلیم میں اتنا طویل عرصہ لگا دیا۔ خود ان کی اور بعض اصحاب کی توجیہ کے مطابق ممکن ہے تجارت اور بازاری مصروفیات نے انہیں قرآن کی تعلیم سے دور رکھا ہو، یا پھر حافظہ اور عقل کی کمی کی وجہ سے وہ مطالب کو بہتر طریقے سے یاد کرنے سے قاصر رہے، اسی لیے انہیں تمرین اور تکرار کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ آیات پوری طرح ان کے ذہن میں نقش ہو جائیں۔ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے یقین ہے
کہ تم اس کی تعلیم سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور ان کے بارے میں حضرت کا ارشاد جب انہوں نے حفصہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے باپ میں اس کی تعلیم کی صلاحیت نہیں ہے، اور حضرت کا یہ ارشاد کہ وہ اسے نافذ نہیں کر سکتا، یہ تمام ارشادات دوسرے احتمال کی تائید کر رہے ہیں۔ اس بات کی تائید کتابوں میں ایک دوسرے قول سے آتی ہے۔ عمر عثمان سے زیادہ عالم اور فقیہ تھے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم ان کے لیے مشکل تھی۔ محمد بن سیرین سے منقول ہے، عمر اپنی زندگی کے آخری ایام میں فراموشی میں مبتلا ہو گئے تھے، چنانچہ وہ نماز کی رکعتوں کو بھی بھول جاتے تھے۔ اسی لیے وہ ایک شخص کو اپنے سامنے رکھتے تھے تاکہ ان کو یاد دہانی کرا سکے۔ لہٰذا جب بھی وہ شخص عمر کو اشارہ کرتا تھا کہ اٹھیے تو وہ اٹھ جاتے، اور جب رکوع کرنے کا اشارہ کرتا تو وہ رکوع کرتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کو انگشت بندندان ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام حالات اور بے پناہ غلطیوں کے باوجود بھی احکامات صادر کرے اور فتویٰ دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ جناب عدی نے جود و کرم میں اپنے والد کی پیروی کی۔ مالک نے موطا میں نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر 8 سال تک سورہ بقرہ کی تعلیم میں مشغول تھے۔ عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر کو سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرنے میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ حج تمتع اور متع کے بارے میں خلیفہ کا نظریہ۔ ابو رجا سے منقول ہے کہ عمران بن حسین نے کہا، کتاب خدا میں آیہ متع نازل ہوئی، رسول خدا نے اس کا حکم فرمایا، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جو متع کی آیت کو منسوخ کرے، اور رسول خدا نے بھی اپنی وفات تک اس کی ممانعت نہیں فرمائی، لیکن ایک شخص نے بعد میں اپنی خواہش کے مطابق جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ مسلم کی دوسری روایت، ہم نے رسول خدا کے ہمراہ حج تمتع انجام دیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن ایک شخص کو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ مسلم کے دوسرے الفاظ، رسول خدا حج تمتع بجا لائے اور ہم نے بھی ان کے ساتھ حج تمتع انجام دیا۔ مسلم کی چوتھی عبارت، جان لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج و عمرہ باہم بجا لائے، اس کی ممانعت پہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور رسول خدا نے بھی منع نہیں فرمایا۔ ہاں ایک شخص نے اپنی خواہش کے مطابق جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ بخاری کے الفاظ، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں حج تمتع انجام دیا، قرآن نے بھی اس کی تائید کی، لیکن ایک شخص نے اس اپنے لیے جو چاہا وہ کہہ دیا۔ دوسرے الفاظ، قرآن مجید میں آیہ متع نازل ہوئی، چنانچہ ہم نے رسول خدا کے ہمراہ اسے انجام دیا۔ پھر قرآن میں کوئی آیت متع کی تحریم کے سلسلے میں نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک اس کی ممانعت فرمائی، لیکن ایک شخص نے جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں ہے کہ محمد یعنی بخاری نے کہا، لوگ کہتے ہیں وہ شخص عمر تھے۔ قسطلانی ارشاد میں لکھتے ہیں، اس لیے عمر ہی نے اس کی ممانعت کی ہے۔ ابن کثیر نے اسے بخاری کے حوالے سے نقل کر کے لکھا ہے کہ وہی شخص ہے جس کی بخاری نے تصریح کی ہے، یعنی وہ عمر تھے جو لوگوں کو حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ ابن حجر کا بیان ہے، اور اسماعیلی نے بھی اسے بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حمیدی اور بخاری نے مطرف کے حوالے سے حریری کی روایت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے آخر میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رائے کے مطابق جو سمجھ میں آیا کہہ دیا، یعنی وہ عمر تھے جنہوں نے ایسا کیا۔ دراصل اسے مسلم نے نقل کیا ہے، اور وہی لکھتے ہیں کہ اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے کہ انہوں نے عمر یا عثمان کا ارادہ کیا ہو، لیکن کرمانی کی نظر میں بعید از عقل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ عثمان تھے، لیکن بہتر ہے کہ عمر کا نام لیا جائے، اس لیے کہ عمر وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کی ممانعت کی اور بعد والوں نے اس کی پیروی کی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابن زبیر اس نظریے کے مخالف تھے، حالانکہ ابن عباس اس کی تائید کرتے تھے۔ چنانچہ جب جابر نے پوچھا
جب جابر سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کی تصریح کی۔ اس کی ممانعت کرنے والے پہلے ہی شخص عمر تھے۔ قسطلانی کا بیان ہے، ایک شخص نے اپنی رائے کے مطابق جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ وہ کہنے لگے وہ عمر تھے، عثمان بن عفان نہیں، اس لیے کہ پہلے انسان نے اس کی ممانعت کی وہ عمر تھا، بعد والوں نے تو اس کی پیروی کی ہے۔ نویں شرح مسلم میں کہتے ہیں وہ عمر بن خطاب تھے، کیونکہ متع کی ممانعت کرنے والے پہلے شخص وہی تھے، اور عثمان یا دوسرے افراد اس سلسلے میں ان کی تصحیح کی ہے۔ دو شیخ کے الفاظ۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع انجام دیتے تھے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آیت بھی نازل ہوئی۔ ہاں، ایک شخص نے اپنی رائے کے مطابق جو سمجھ میں آیا کہہ دیا۔ نسائی کے الفاظ۔ بے شک رسول خدا نے متع حج انجام دیا، اور ہم نے بھی ان کے ہمراہ متع حج کی سعادت حاصل کی۔ ہاں، ایک قائل نے اپنی رائے کے مطابق جو کہا یعنی اس کی حریم کی۔ اسماعیلی کے الفاظ ہیں، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں متع حج انجام دیا۔ قرآن میں بھی آیت متع نازل ہوئی، اور رسول خدا نے بھی اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ ابو موسیٰ منقول ہے کہ متع حج کا فتویٰ دیا تھا، اور ایک شخص نے اس سے کہا اپنے بعض فتووں میں احتیاط سے کام لیا کریں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد امیر المومنین نے مناسک حج میں کیا کچھ ایجاد کیا؟ چنانچہ میں نے خود عمر کو دیکھا کہ اس سلسلے میں سوال کیا۔ عمر نے کہا میں جانتا ہوں کہ رسول اور اصحاب رسول متع حج انجام دیا کرتے تھے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ لوگ درخت اراک کے سائے میں اپنی عورتوں کے ساتھ آمیزش کریں، اور پھر اس حال میں حج کے لیے روانہ ہوں کہ ان کے سروں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہو۔ مطرف نے عمران بن حفص سے نقل کیا ہے، بے شک آج میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آج کے بعد تمہارے لیے ہمیشہ مفید ثابت ہوگی۔ جان لو کہ رسول خدا صلی اللہ